علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حسن مصنع ہیں، ان کے ایک اور شہزادے حضرت زید ہیں، اور بھی اولاد پاک تھی، لیکن ان دو کا نام خصوصی طور پر اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ان میں سے آپ کی اولاد چلی ہے۔ حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی کربلا ہے، کربلا میں شریک ہوئے، زخمی ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے ان کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ اب وہ کہاں تھے، یہ ان لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ان کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب کیسے ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے، زخموں کا علاج ہوا، آپ کی اولاد پاک ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں تھیں، اور ان میں سے ان کی اولاد چلی۔ انہی کی اولاد میں سے حضور سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے، انہی کی اولاد میں سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے امام مہدی ہوں گے۔ اور دوسرے بیٹے حضرت زید ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا پڑھ لیجئے کہ وہ واقع کربلا میں تھے بھی کہ نہیں، خود پڑھ لیجئے، میں کو نہیں کہہ رہا، اور تھے تو کہاں تھے، نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے، یہ آپ خود سوچئے۔ ان میں سے بھی اولاد پاک چلی، داتا صاحب انہی کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ اور عام طور پر آپ بھولے بادشاہوں کو جو بتایا جاتا رہا ہے کہ جی واقعہ کربلا سے بچ کے آنے والے صرف ایک امام زین العابدین تھے، اس بات کا ایک بار جھوٹ ہونا نہیں بلکہ 2 بار جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا۔ واقعہ کربلا سے بچ کے آنے والے حسن مصنع بھی ہیں، اور واقعہ کربلا میں شامل ہوں یا نہ ہوں امام حسن کے ایک اور بیٹے حضرت زید بھی ہیں، ان میں سے باقاعدہ اولاد چلی ہے۔ اور امام حسن کے تذکرے بھی یہ لوگ جو اہل سنت کے مخالف ہیں وہ کم کرتے ہیں، حضرت زید کے تذکرے کم کرتے ہیں یا نام ہی نہیں لیتے، اور حضرت مصنع کا تذکرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کسی کسی کو پتہ ہے، اور اکثریت اس کو چھپانے کے درپے رہی ہے۔ آپ اہل سنت الحمدللہ ایسے چھپانے والے لوگوں کو اللہ کے پیاروں کے یہ نام بتا بتا کر یہ چھپانے والوں کی بدعقیدگیوں کو بے نقاب کر کے چھوڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا میں غازی کربلا حضرت حسن مصنع بچ کے آنے والوں میں سر فہرست شامل ہیں۔ اب اس کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بات پکڑ لیں گے مخالفین کہ یہ کیوں وہ کیوں۔ یہ دونوں ہستیاں امام حسن کی اولاد میں سے حضرت زید اور حضرت حسن مصنع ہیں کہ نہیں، ان کی اولاد چلی ہے کہ نہیں۔ باقی ان ہستیوں کو ان ائمہ اہل بیت میں شامل نہ کرنا، اور اہل بیت کے ائمہ وہ جو اثنا عشرہ مشہور ہیں ان میں سے بھی اہل سنت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں روافض سے یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ روافض کہتے ہیں دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں پھر ظہور ہوگا، اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو فرق تو ہے نا۔ اور وہ باقاعدہ صاحب سلسلہ بھی ہیں، اور ان میں سے اپنی بیتیں بھی، والد گرامی سے فیض کا اصول آسان بھی ہے، بالکل انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن حضرت امام جعفر صادق کی نقش بندی سلسلے کے حوالے سے بیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان 12 ائمہ کے خلال میں درمیان میں متعدد ہستیاں آپ کو ولایت تقسیم کرتی نظر آئیں گی تو پھر آپ کو سنیت والا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں جہاں تک صاحب سلسلہ ہونے کا تعلق ہے، ان 12 کے صاحب سلسلہ ہونے میں بھی ہمیں اعتقاد ہے، اور ان کی ولایت میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اب 4 سلسلوں کے بانی ہیں، حضرت جنید بغدادی ان کے علاوہ ہیں، مجدد الفسانی ہیں، حارث محاسبی ہیں، امام شافعی ہیں، حضرت امام زید جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں، ان کو بھی امام زید کہا جاتا ہے کہ نہیں۔ تو ان سب ہستیوں کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ جن معروف ہستیوں کی ولایت متفقہ طور پر اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہو، ان کی ولایت کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔
لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس معنی پر اعتراض کرتے ہوئے کرتے ہیں جس معنی میں روافض نے ان کو ائمہ مانا ہوا ہے. اب آئی نا بات. جو ان کو معصوم سمجھتے ہیں، معمور من اللہ سمجھتے ہیں، نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. میرے عزیز، اگلے کے سوال کو اچھی طرح سمجھ لیا کرو پہلے، ورنہ نیٹ پہ جا کے گھوڑے پہ ڈاکی سوار ہو جانا فٹافٹ، یہ کسی متقی آدمی کو زیب نہیں دیتا. ہو گیا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.